کریں۔ اب میں بلا تاخیر نہایت ہی ادب سے ملتمس ہوں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی علمی تحریک کے روئے رواں اور ترجمان و مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف دربار عالیہ آستانہ عالیہ امیر الصالحین بیرا شریف کے خطیب اور جناب قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے ہمیں نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم زینت مسند صدارت حضور قبلہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری زید مجدہ، وائس پرنسپل مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، اور محترم المقام حضرت علامہ مولانا بابر حسین بابر صاحب، اور انجمن ندوۃ العرفان کے جو ہمارے انتظامیہ کے دوست ہیں، اور جملہ عزیز طلباء، میں سب سے پہلے انجمن ندوۃ العرفان کے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی یہ خوبصورت تقریب جو ہے اس کو منعقد کیا دو حوالوں سے۔ ایک حوالہ تو نئے جو طلباء تشریف لائے ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں پڑھنے کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے اور ان کے لیے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور آپ کے انداز تبلیغ سے انہیں متعارف کروانا مقصود تھا۔ اور دوسرا انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد شریف کی گھڑیاں قریب ہیں اور ماہ ربیع الاول کا آغاز چند ہی دنوں میں ہوا چاہتا ہے، تو اس لیے یہ استقبال ماہ ربیع النور شریف کے حوالے سے بھی پروگرام ہے، تو اس اعتبار سے چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور آپ کا میلاد ہمیں ہر سال آپ کی رحمت کی یاد دلاتا ہے اور اسی رحمت کو معاشرے میں تقسیم کرنے کا پیغام دیتا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رحمت کو حاصل کریں اور پھر اس رحمت کو آپس میں اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے مابین یوں تقسیم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فیض پوری دنیا میں عام ہوتا رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دل منور ہوتے رہے۔ ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں، اس ادارے کے بانیوں سرپرست اور اس ادارے کے روح رواں، اور آج بھی جن کی فکر، جن کا مشن، جن کی بتائے ہوئے سبق ہم سب کے وجود میں گردش کر رہے ہیں، اور جن کی عطا کردہ ڈائریکشن کی روشنی میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی علمی تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اور جنہوں نے اس تحریک کو اپنے خون جگر سے سینچا، اور جنہوں نے اس علمی تحریک کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف فرما دیا، جو فرماتے تھے کہ رات ہوتی تھی جب تو چراغ جلا کے کتابیں لے کے میں بیٹھتا تھا، اور کتابیں لے کر علم کی شمع کے اوپر ایک دیوانہ بن کے میں کتابیں پڑھتا تھا، اور جیسے جیسے رات طویل ہوتی
تو شمع کے اوپر پروانے آتے اور اس کا طواف کرتے اور اس کے اوپر اپنی جان نثار کرتے، تو میں ان پروانوں سے مخاطب ہو کے کہتا کہ آج تمہارا اور میرا مقابلہ ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم زیادہ دیر ٹکتے ہو یا میں زیادہ دیر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے علم حاصل کرتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں جب رات بھیگنا شروع ہوتی اور رات کا وقت آگے بڑھتا تو پروانے واپس چلے جاتے، اور علم کی شمع کا پروانہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رات کو ساری رات بیٹھ کے علم کے حصول میں مشغول رہتا، یہاں تک کہ مؤذن کی اذان ہوتی، اس وقت بھی میں اپنے رب کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہوا کرتا۔ یہ اس ہستی کا لگایا ہوا پودا ہے، یہ اس ہستی کے خون جگر سے سینچا ہوا گلستان ہے کہ جنہوں نے ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا، جنہوں نے ہمیں حضور کی محبت میں رونا سکھایا، جنہوں نے ہمیں علم حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا، جنہوں نے ہمیں اپنے اساتذہ کے احترام کا شعور بخشا، جنہوں نے ہمیں تصوف اور طریقت کی رموز سے آگاہ کیا، اور وہ ہستی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے کہ اگر آپ کی طرف سے ہمیں یہ فیض نہ ملا ہوتا، اگر آپ کے دارالعلوم میں ہم نے ٹوڑے نہ کھائے ہوتے، اگر آپ کے ادارے میں اساتذہ کے سامنے ہم نے زانوئے تلمس طے نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی کوئی جانتا نہ ہوتا، زندگی کا ہمیں کوئی شعور نہ ہوتا، ہم تو ساری زندگی اس ہستی کو سلام نیاز کرتے رہیں گے جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ بھی عطا کیا ہے، حضور کی محبت کا نور بھی عطا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، آپ چار یا نعرہ حیدری۔ ویسے آپ دارالعلوم کے طلباء بیٹھے ہیں، میں وہ علماء کی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیں، لیکن اتنا آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہم دور طالب علمی میں ہمارے نعرے ایسے ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس میں محبت کا کوئی اور ہی انداز ہوتا تھا۔ تو آپ پتہ نہیں کیوں جو ہے وہ آپ کے نعرے سستی کا شکار ہیں۔ ایک دفعہ پھر ذرا محبت کا زندگی کا یہ تقاضا ہے کہ جیسے وہ باقی چیزوں میں اگریسو ہوتا ہے، وہ حضور کی محبت میں اس کے اندر جنون ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جو دارالعلوم کی فضا میں رہے، جو حضور ضیاء الامت کے روزے کے سائے میں رہے، جو ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لنگر کھائے، پھر حضور کا نام آئے اور وہ ٹھنڈا ہو کے بیٹھا رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضیاء الامت کی غلامی کا حق ادا نہیں کرتا۔ حضور ضیاء الامت کی زندگی میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، اور اس وقت میں یہاں حفظ کا طالب علم تھا، اور حضور غریب نواز حضرت قبلہ ڈاکٹر ابوالحسن شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور آپ نے تو ہم سے بڑھ کے اپنے والد گرامی سے فیض حاصل کیا، شب و روز ان کے ساتھ گزارے، ان کے عشق و مستی کے نظارے دیکھے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ گر ہوتے تھے، صدارت فرما رہے ہوتے تھے، اور آپ کے سامنے حضور کا نام لیا جاتا تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ضیاء الامت کے وجود میں عشق رسول کی بجلیاں بڑھ رہی ہیں، اور آپ کے لبوں سے اور آپ کے رخساروں سے عشق رسول کی گرمی بھی نظر آتی تھی، گلاب کی رنگینی بھی نظر آتی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کا فیض بھی نظر آتا تھا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب آپ دور طالب علمی میں دارالعلوم کی فضا میں سرکار کا نام لیں، وہ اتنی محبت سے، اتنی وارفتگی سے، اتنے شعور سے، اتنے یقین سے، اور ڈوب کے عشق و مستی میں یوں ہونا چاہیے کہ دنیا والے کہیں یہ محمد عربی کے دیوانے بول رہے ہیں۔
شروع ہو جاتے ہیں؟ تم جذبات میں کیوں آ جاتے ہو؟ ہم انہیں کہتے ہیں ہم انٹلیکچوئل ہوں گے جب کسی اور موضوع پہ بات ہوگی، ہم ٹھنڈے ہوں گے جب کسی اور موضوع پہ بات ہوگی، لیکن جب بات آقا کریم کے عشق کی ہوگی، جب بات سرکار کی محبت کی ہوگی، جب بات مدینے والے کی محبت کی آئے گی، حضور کے میلاد کی آئے گی، سرکار دو عالم کے ناموں کا ذکر ہوگا، حضور کے معجزات کا ذکر ہوگا، سرکار کی زندگی کی بات آئے گی، تو مومن ہوتے ہی وہ ہے جو اپنے آقا کے نام پہ مچل جائے، مومن ہوتے ہی وہ ہے جو سرکار کا نام لے تو محبت میں ڈوب کے لے۔ تو اب ذرا میرے ساتھ بولیں، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ ہم نے ہر دور میں تجارت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ اہل سیاست کا خصوم ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عشق رسول کے یہ جذبے سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی محبت اور عطا فرمائے، ہمیں درود پڑھنے والی زبان عطا فرمائے، ہمیں سرکار کی محبت والا جو ہے وہ چہرہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا میلاد منانے والا دل عطا فرمائے۔ یہاں میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ استقبال ربیع الاول کی بات ہے، تو میں وہ جملہ پھر دوہرا دوں جو گزشتہ ربیع الاول شریف میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے استاد گرامی مصر میں، جن کا نام حضرت شیخ مفتی علی جمعہ محمد زیدہ مجدوح ہے، ابھی بھی حیات ہیں اور بہت خوبصورت انہوں نے کتابیں لکھی، حضور کے سچے عاشق ہیں، کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پاس حضور کی محبت کے علاوہ تو اور کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اگر سرکار کی محبت کا توشہ بھی ہمارے پاس نہ رہے تو پھر ہمارے پاس عمل کی کوئی اتنی زیادہ ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ عمل میں ہم کوتا ہیں، غفلتوں کا شکار ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ سرکار کی محبت کے فیض سے اللہ تعالی ہمیں عمل میں بھی اور ترقی عطا فرمائے۔ تو حضرت مفتی علی جمعہ صاحب، ان سے پوچھا گیا کہ میلاد منانے کی دلیل کیا ہے، اور اس پہ احادیث سنائیں، اس پہ قرآن کی آیات سنائیں۔ تو آپ نے کہا کہ دلائل تو میں تمہیں بہت دے دوں گا اور ان کا انبار لگ جائے گا، قرآن کی آیات بھی سناؤں گا، سرکار کی احادیث بھی بتاؤں گا، لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، اسی پہ اکتفا کر جاؤ، باقی دلیلیں بعد میں پڑھتے رہنا۔ تو انہوں نے فرمایا المؤمن لا يحتاج لإقامة المولد النبوي إلى الدلیل بل يحتاج إلى الایمان۔ فرمایا مومن کو اپنے آقا کا میلاد منانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سچے ایمان کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا؟ دلیل کی ضرورت نہیں، سچے ایمان کی ضرورت ہے۔ جس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ موجزن ہے، وہ میلاد آنے پہ کتابیں لے کے دلیلیں یاد کرنے نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ باہر نکل کے حضور کے نعرے بلند کرے گا۔ نعرے آپ سے بہت لگوا لیے، اب کچھ باتیں کر لی جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے۔ صرف 2-3 باتیں اختصار سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ نئے طلباء بھی ہیں، تاکہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکھر کے سامنے آ جائے۔ آپ ربیع الاول شریف کے مہینے میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف میں ایسی تربیت طلباء کو دیتے تھے۔ اب بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب یکم ربیع الاول آئے گا نا، تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سکھایا ہوا وہی سبق صبح روز اسمبلی میں آپ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسی تربیت فرمائی، پڑھو، علم حاصل کرو، دلائل یاد کرو، زندگی میں کامیاب انسان بنو، لیکن اپنے آقا کریم سے ایسا تعلق رکھو کہ ہر بندہ تمہیں دیکھ کے شک و شبے میں مبتلا نہ ہو کہ یہ لیفٹسٹ ہے یا رائٹسٹ ہے، یہ بائیں بازو والا ہے یا دائیں بازو والا ہے، یہ کس سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ فرماتے تھے ایسے زندگی گزارو کہ جو بھی تمہیں دیکھے وہ دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ اور
بارے میں دن پہلے ہیں، اس میں طلباء کرام کو حکم دیتے اسمبلی میں جلوس کی ریہرسل کرو، اور یہی انشاءاللہ یکم ربیع الاول سے ہر سال ہمارا معمول ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں جلوس کی ریہرسل ہوتی ہے۔ روز ہم چھوٹا سا جلوس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اور شان میں اپنی استعداد کے مطابق نکالتے ہیں، اور اسمبلی کے بعد ہم وہ اشعار دہراتے ہیں جو حضور ضیاء الامت نے ہمیں سکھائے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہم اس کے علاوہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ ترانہ محبت پڑھتے ہیں جو مدینہ پاک میں صحابہ کرام کی بچیوں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے دف بجا بجا کے پڑھا تھا، اور ہم وہی سبق یاد کرتے ہیں۔ پھر جب 12 ربیع الاول کا دن آتا، حضور ضیاء الامت اپنے سر کے اوپر حضور کی عزتوں کا شملہ سجاتے، اس کے اوپر حضور سیدنا عبد القادر جیلانی کی نسبت والا ایک سبز رنگ کا کپڑا باندھتے، خوبصورت لباس سے تنگ فرماتے، ایسے لگتا ایک فرشتہ صفت انسان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کے لیے نکلا ہے۔ ساتھ سارے طلباء ہوتے، اور آپ اپنے طلباء کو لے کے بیرے کی گلیوں میں نکلتے، آنکھیں جھکی ہوتی، آنکھوں میں آنسو۔ چشمے فلک نے وہ نظارہ دیکھا، یہ نسیم دریائی مسجد آج بھی موجود ہے، اور اس سے ہمارا ایمان زیادہ ہوتا ہے جب حضور ضیاء الامت اپنے دارالعلوم سے نکلے، مسجد نسیم دریائی کے سامنے آئے، اور جلوس ساتھ تھا جس میں طلباء نے خاکی قمیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی، اور حضور ضیاء الامت جلوس کی صدارت فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے نسیم دریائی مسجد کے مین دروازے کے سامنے زمین کے بوسے لینے شروع کیے، اور محبت اور وابستگی کے عالم میں درود و سلام پڑھنا شروع کیا۔ لوگ آپ سے پوچھتے رہے آپ وہاں کیوں جھکے، آپ وہاں کیوں روئے، آپ پہ کیفیت کیوں طاری ہوئی؟ آپ خاموش رہے کیونکہ آپ کو اپنی کرامات کا چرچا کرنے کا شوق نہ تھا، آپ کو اپنے بینر آویزن کرنے کا کوئی جو ہے وہ شوق نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنی کسی خاص مجلس میں اپنے کسی غلام کو یہ بتایا تھا، اپنے کسی شاگرد کو یہ بتایا تھا کہ اس دن جب میں اپنے آقا کی عزت و ناموس کا جلوس لے کے جا رہا تھا، میں نے دیکھا میرے کریم آقا، میرے لجپال آقا، بے کسوں کے سہارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حالت بیداری میں مجھے زیارت نصیب ہوئی، اور حضور میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اور سرکار فرما رہے ہیں کرم شاہ مجھے تیرے بچوں کا یہ لباس بڑا پسند آیا ہے، مجھے یہ تیرا جلوس بڑا پسند آیا ہے۔ تو یہ وہ جلوس ہے، یہ وہ ادارہ ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس پہ مدینے والے آقا کی نظر ہے، جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہیں۔ باتیں تو میں اور بھی بہت سی کرنا چاہ رہا تھا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا۔ میلاد پاک ہم منائیں، اس میں ہمارا بیان کیسا ہونا چاہیے، اس میں ہماری گفتگو کیا ہونی چاہیے۔ آپ علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ فوکس کرنا چاہیے، حضور کے اخلاق کریمانہ کو بیان کرنا چاہیے۔ جہاں بھی گفتگو کرنے کے لیے جائیں، یا آپ کو موقع ملے، یا آپ اگر سال اول میں ہیں حفلے میں گفتگو کریں، یا گفتگو سیکھیں کہ کیسے گفتگو کرنی ہے، تو اس میں صرف تک جو ہے وہ شعر نہیں ہونی چاہیے، صرف اس میں جذبات کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لوگوں کو سکھائیں، حضور کی سیرت کا پیغام آگے منتقل کریں، تاکہ آپ کی گفتگو سننے کے بعد سننے والوں کو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا زیادہ سے زیادہ پتہ چلے۔ اس لیے ہمارے دوست میلاد میں یہ جملہ بولتے ہیں کہ میلاد منائیں اور سیرت اپنائیں۔ یہ کہتے ہیں میلاد منائیں اور سیرت اپنائیں۔ میلاد تو منایا جاتا ہے، اس پہ خوشی کی جاتی ہے، اور سیرت کو اپنایا جاتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ ایک بات اور میں یہاں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں ضروری ہے۔
ہمیں یہ جہان ہو یا آنے والا جہان ہو، کسی جہان میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور آپ کی تعلیمات کے بغیر مومن کا گزارا ہو سکتا نہیں۔ یہ ہر مومن کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے، حضور کی محبت، حضور کی رحمت کا حصول، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھنا۔ یہ تو آج کا جہان ہے، جب اگلا جہان آئے گا، جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا، یوم قیامت کا میدان لگے گا، تو آپ نے بخاری شریف کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اگر حدیث شفاعت کے مکمل روایات کو جمع کیا جائے تو وہ ایک حدیث نہیں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا، جن میں حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت نہیں، بلکہ احادیث پاک کی روشنی میں ہمارے آقا 7 قسم کی شفاعتیں فرمائیں گے۔ بولیے کتنی؟ 7 قسم کی شفاعتیں فرمائیں گے۔ اور آپ نے پھر وہ جمع کی، فرمایا پہلی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعامت البشریت کلہا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگی، وہ مسلمان کے لیے، غیر مسلم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہوگی۔ اور اس کو حضور نے یوں بیان فرمایا کہ پوری انسانیت پہلے باقی انبیاء کے پاس جائے گی، سارے کہیں گے نفسی نفسی، اور وہ اپنے کچھ معاملات کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر کیمرہ لگا ہوا ہو اور یوم آخرت کا منظر ہم دیکھ رہے ہوں تو آپ تصور کریں، وہ منظر کچھ یوں ہوگا کہ جب تمام انبیاء کی طرف سے جواب آ جائے گا کہ ہم آج کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے، تو پوری انسانیت دیکھ رہی ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کر کے کہیں گے کہ وہ ایک ہستی تشریف فرما ہے، آج تمہارے سارے دکھوں کا مداوا انہی کے پاس ہوگا۔ تو اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری انسانیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوگی، اور حضور اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر فرمایا جائے گا سل توتا وشفا تو شفا، آپ مانگے ہم عطا کریں گے، آپ شفاعت کریں ہم آپ کی شفاعت کو قبول کریں گے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للناس اجمعین، کہ اس وقت میں تمام انسانوں کے لیے سفارش اور شفاعت کروں۔ پھر دوسری شفاعت کے بارے میں فرمایا لامتہ، وہ امت کے افراد کے لیے خاص ہوگی، اور وہ کس کے لیے ہوگی؟ فرمایا وہ میں آب کوثر پہ کھڑا ہوں گا، اور میرے جو غلام اور امتی اور کلمہ گو ہیں ان کو میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بھر بھر کے دوں گا، تو وہ امت کے ان افراد کو فائدہ ہوگا۔ تیسری شفاعت کے بارے میں فرمایا للقصاۃ، اور اس میں بخاری شریف کے لفظ ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے افراد ہیں وہ آئیں گے، ان کے لیے تخفیف اور رحمت کا سوال کروں گا۔ پھر چوتھی شفاعت کے بارے میں فرمایا ان امتہ تنجو من النار، کہ وہ جہنم میں جو امتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعمال کی طرف سے جائیں گے ان کے لیے سرکار دو عالم شفاعت فرمائیں گے۔ فلا یبقى فی النار الا العصاة شدید العصیان، تو حضور کی شفاعت کی وجہ سے سرکار کے سارے امتی جہنم سے نکال کے جنت میں لائے جائیں گے، سوائے ان گناہ گاروں کے جن کا گناہ بہت شدید ہوگا۔ پھر پانچویں شفاعت لمن بقی فی النار من امتہ، وہ لوگ جو سرکار کی امت میں سے آگ میں باقی رہ جائیں گے ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ عرض کریں گے۔ اللہ فرمائے گا یا محمد اذهب فاخرج من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، فرمایا اے نبی آپ کتنے شفیق ہیں، آپ کتنے رحیم ہیں، آپ کتنے حریص ہیں ان کے بارے میں، اب آپ تشریف لے جائیں، اور جہنم میں آپ کے وہ غلام جو باقی رہ گئے ہیں جن کے دل میں ایک ذرے جتنا ایمان بھی موجود ہے انہیں بھی نکال کے جنت میں لے جائیے۔ پھر چھٹی شفاعت کے بارے میں حضرت قاضی ایاز لکھتے ہیں للناس یطلعون من قبورہم الی الجنۃ بلا حساب، فرمایا کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں سرکار دو عالم کی اس شفاعت سے حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا 70,000 آپ کے امت میں سے ایسے غلام ہیں جن کو قبر میں سے ڈائریکٹ جنت میں بھیجا جا رہا ہے بلا حساب، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو سرکار فرماتے ہیں فاستزدت ربی، میں نے اپنے رب سے کہا یا اللہ یہ تھوڑے ہیں، 70,000 تھوڑے ہیں، اور عطا فرما، مانگتا رہوں گا یہاں تک کہ ہر بندے کے ساتھ ان میں سے 70,000 کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا۔ اور پھر ساتویں شفاعت کے بارے میں یہ خاص شفاعت ہے، فرمایا یہ ان لوگوں کو ملے گی جو جنت میں میرے رفیق بنے گے، جو میرے جنت میں میری غلامی میں میرے قدموں میں ان کو جگہ ملے گی، اور ان کے بارے میں سرکار
وہ میرے قریب آ سکیں. فرمایا اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا. قیامت کے دن تم میں سے میرے قریب والی شفاعت انہیں ملے گی جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جن کا ایٹیکیٹ اچھا ہوگا، جن کی ڈیلنگ اچھی ہوگی، جو ہنس مکھ چہرے والے ہوں گے، جو کسی کا حق نہیں ماریں گے، جو ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، جو کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے. جن کا اخلاق اچھا ہوگا ان کو سرکار کی سب سے بلند رتبہ شفاعت ملے گی، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت کے اندر ہوں گے. تو یہ صرف مقام شفاعت کا تلخیص ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت کی روشنی میں. تو آپ دیکھیں زندگی کا وہ کون سا مقام ہے جہاں ہمیں اپنے آقا کی ضرورت نہیں. قبر میں، حشر میں، زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اپنے آقا کریم کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تعلیم بھی حاصل کریں، محنت کریں، تمام معاملات میں اچھے طالب علم بنیں، لیکن ہماری سب سے پہلی پہچان حضور کی غلامی ہونی چاہیے. میلاد پاک کا اہتمام کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور بالخصوص